جگہ بیٹھے ہوئے، ساری ان کی انرجیز، ان کی قوت، ان کی فکر اس میں صرف ہوتی ہے کہ اس قوت نے، فلاں پاور نے اگر اس قسم کی ڈیوائس ایجاد کر لی تو ہم کیا کریں گے، پھر اس کی مدافعت کے لیے، اس کی پریونشن کے لیے وہ لگ جاتے ہیں۔ ادھر والا یہ کہہ رہا ہے کہ اگر اس نے میزائل ایسا بنا دیا کہ ماسکو سے چھوڑا نیو یارک میں پہنچ گیا تو اس سے بچنے کی صورت کیا ہوگی، وہ کہتے ہیں آسمان کے اوپر ستارہ ایک بھیجتے ہیں، وہ پتہ لے گا۔ یعنی ساری فکر ہی اس میں صرف ہو رہی ہے، تمام انرجیز اس میں صرف ہو رہی ہیں۔ انسانوں کے ہاتھوں، انسانوں کو جو امن نصیب نہیں ہے اس میں ہے۔ اب یہ سوچو جو کہا قرآن نے، امن تم، کیا تم امن میں آ جاتے ہو، اس سے آ سکتے ہو امن میں کہ نظام جو ہے وہ غلط ہو، اس کے بعد کیا پھر تم امن میں رہ سکتے ہو؟ کیا لفظ قرآن کا یہ، ایک انڈیویجول بھی اس وقت دنیا کے اندر امن میں نہیں ہے، اور اس نے نظام خداوندی کی بنیادی خصوصیت بتائی، لا خوف علیہم ولا ہم یحزنون، خوف کوئی نہیں ہوگا، اس سے امن ہوگا، دل گرفتگی جو ہے، پریشانیاں، یہ نہیں ہوگا، اطمینان ہوگا اس نظام کی۔ الہ النشور اگر ہوگا تو اس کا نتیجہ یہ ہوگا، وَلَقَدْ كَذَّبَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرِ۔ تاریخ میں پھر قرآن مظاہر فطرت کے بعد تاریخ کو شہادت میں پیش کیا کرتا ہے۔ کہا پہلے اقوام سابقہ کی تاریخ پہ غور کرو، جس نے غلط نظام اس قسم کا بنایا، پھر دیکھو کہ اس کا انجام کیا ہوا۔ کہا کہ اور دیکھنا چاہتے ہو کہ ہمارا کنٹرول جو ہے، ہمارے قوانین میں کتنی بڑی قوت ہے۔ اولم یراؤ الی الطیر فوقہم صافات و یقبض، ان پرندوں کو ذرا دیکھو تو صحیح۔ پرندوں میں ایک تو خیر چھوٹی چھوٹی سی چڑیا ہی کہہ لیجیے، اگرچہ وزن ان کا بھی ہوا سے زیادہ ہوتا ہے، اس چڑیا کے وزن کی کوئی چیز یوں اوپر کو اچھالیے تو وہ اسی وقت زمین کے اوپر آ جائے گی، وہ وہاں ٹھہر ہی نہیں سکتی۔ اور اگر گدے اور یہ چیلے جو ہیں، ان کا تو وزن آپ دیکھ کتنا ہوتا ہے، ہر وہ چیز جو مساوی الحجم ہوا سے زیادہ بھاری ہوگی وہ نیچے گرے گی۔ کہا یہ اتنے اتنے بڑے پرندے دیکھ رہے ہو کہ اس ہوا کے اندر، فضا کے اندر کس طرح سے تیرتے ہوئے چلے جاتے ہیں، پروں کو پھیلاتے ہیں، پروں کو سمٹاتے ہیں۔ یہ عجیب بات ہے یہ سمٹانے کی، ان کی نگاہ ان عربوں کی بھی عجیب قوم، میں نے عرض کیا ہے نا کہ عجیب زبان ان کی ہے۔ یہ جو یوں چلتے ہیں وہ ایک رفتار سے چلتے ہیں، جب دیکھا ہوگا آپ نے، جب انہوں نے تیز اڑنا ہوتا ہے تو وہ پھڑپھڑانا جسے کہتے ہیں، وہ پروں کو سکیڑتے ہیں پھیلاتے ہیں، سکیڑتے ہیں پھیلاتے ہیں، تیزی آتی ہے اس سے۔ اور ہر وہ چیز جس میں تحرک پیدا کرنا ہوتا ہے اس کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ پہلے یوں کیجئے پھر یوں چھوڑیے تو اور تیزی سے آگے چلتا ہے۔ یہ جو تکان میں گردش خون ذرا مسلز میں کم ہو جاتی ہے نا، کہ مٹھیاں پر آندے ہوندے نا اون کر کے، وہ یہی ہوتا ہے۔ کوئی چیز جو دبا کے چھوڑی جائے تو اس میں تیزی آ جاتی ہے، اس کی رفتار اور اس کی حرکت کے اندر۔ یہ عرب، یہ لفظ تو تھا، یہ قاف بے زواد قبضہ کے معنی تھا، سمیٹنا، گرفت میں لینا، یوں مٹھی میں پکڑنا۔ وہ اس کے معنی لیتے تھے پرواز میں تیزی پیدا ہو جانا، یعنی وہ یہاں تک پہنچے ہوئے تھے، اسی لفظ کے معنی ہیں عربی زبان میں۔ صافات تو ہے، پر پھیلائے ہوئے چلتے ہیں، تو پھر اس کے بعد رفتار میں، پرواز میں تیزی ہوتی ہے، تو اس کے بعد پھر سمٹاتے ہیں اور پھیلاتے ہیں۔ تو کہا کہ یہ وَمَا يُمْسِكُهُنَّ إِلَّا الرَّحْمَنُ، کون ان کو تھام سکتا تھا اس طرح سے ہوا فضا کے اندر۔ یہ ایک قانون بھی بنایا تھا نا ہم نے کہ پرندوں کا رزق صرف ایک مقام پہ زمین پہ نہیں ہے، مویشی تو تھوڑی تھوڑی دور تک چل پھر کے بھی لے سکتے ہیں، ان کو پتہ نہیں کہاں کہاں جانا پڑتا ہے۔ اور یہ جو مہاجر پرندے ہوتے ہیں ان کو تو موسم کے بدلنے کے اوپر 3-3, 4-4, 5-5 ہزار میل کے فاصلے کے اوپر جانا پڑتا ہے دوسری جگہ۔ پرندوں کے رزق کو اس طرح سے بنایا تو ان کی ساخت ایسی رکھ دی کہ وہ اس فضا کے اندر
معلق رہ سکتے ہیں، اڑ سکتے ہیں، تیزی سے ایک جگہ سے دوسری جگہ جا سکتے ہیں۔ دیکھا تم نے انہ بکل شیء بصیر، یہی نہیں کہ اندھا دھند اس نے کچھ پناہ دیا، تخلیق کر دی اور پھر اس کے بعد ان کو چھوڑ دیا، نہیں، وہ سب کچھ دیکھتا تھا۔ کس قسم کی مخلوق کے تقاضے کس قسم کے ہیں سارے ہی اس نے ساتھ رکھ دیے، قوانین پیدا کر دیے۔ کہو امن ھذا الذی ھو جند لکم ینصرکم من دون الرحمن، کہ اگر خدا یہ کچھ کرے تو تم فرد تو ایک طرف رہا، کوئی ایسے لشکر بھی ایسے ہو سکتے ہیں جو تمہاری مدد خدا کے مقابلے میں کر سکیں؟ کوئی فوجیں ایسی لا سکتے ہو تم؟ سوال ہی نہیں۔ زمین رزق پیدا کرنا بند کر دے تو دنیا کی تو فوج بھی باقی نہیں رہے گی۔ کہا ایک فرد نہیں، فوجیں بتاؤ، کوئی لشکر لے آؤ کہیں خدا کے مقابلے میں۔ لیکن قوانین خداوندی سے انکار کرنے والے ان الکافرون الا فی غرور، وہ بڑے فریب نفس میں مبتلا ہوتے ہیں، اپنے متعلق بڑی غلط فہمی میں مبتلا ہوتے ہیں۔ وہ سمجھتے ہیں کہ تمام اختیارات ہمارے ہی ہیں، ہم جس طرح سے جی چاہے کریں، اور یہ نہیں ہے کہ غلط روش پہ چلیں تو اس کے نتائج تباہی ہوں گے۔ وہ اس کو تسلیم نہیں کرتے۔ کیا بات ہے غرور کی، فریب نفس اس کو کہتے ہیں، سیلف ڈیسیپشن ہوتا ہے، اپنے متعلق غلط فہمی میں مبتلا ہے انسان۔ یہ سارا چیز قوانین خداوندی کی روح سے، اور سب سے بڑی چیز جو اس نے یہ کہی ہے، قوانین بنائے ہیں، لا تبدیل لکلمات اللہ، کہ ان میں تبدیلی نہیں ہم کریں گے۔ حالانکہ وہ تو قادر ہے، جس نے بنایا ہے قوانین، ایک دن میں ایک لمحہ کے اندر ان سب کو بدل سکتا ہے۔ وہ کہتا ہے یہ بات غلط ہے، ان میں ہم تبدیلی نہیں کریں گے۔ تو بصیر بھی ہے، خالق ہے، پیدا کیا، نگاہ ہے اس کی کہ کس کس مخلوق کے کون کون سے تقاضے ہیں، اس کے مطابق قوانین بنا دیے، قوانین غیر متبدل بنا دیے، کہ یہ نہیں ہے کہ کسی وقت پرندہ اسی رفتار سے اڑ رہا تھا اسی فضا میں، اور وہ قانون جو ہے کسی وقت بدل جائے اور سارے دھڑپ سے نیچے آ گریں، بالکل نہیں۔ امن ھذا الذی یرزقکم ان امسک رزقہ، پھر وہی بات آئی کہ پورے کا پورا سامان نشو و نما جو ہے، زندگی کا سامان، رزق اس کو کہتے ہیں۔ اور عجیب چیز ہے یہ عربوں کے ہاں کی، میں نے کہا نا کہ ان کے ہاں تو ایک ایک چیز کے لیے کتنے ہی الفاظ ہوتے ہیں، لیکن وہ مرادف نہیں ہوتے، ان میں میننگز میں، معنوں میں شیڈ کا فرق ہوتا ہے۔ یہ رزق کہتے ہیں سامان نشو و نما جو بر وقت مل جائے۔ کیا بات تھی ان کی زبان کی، بر وقت ملنا بھی ضروری ہے اس کے لیے۔ پاس ازاں کے من نہ ماندم بچے کار خواہی آمد، میں بھوک سے مر جاؤں تو تیرے رزق کو کیا کروں گا میں۔ کہا کہ اگر وہ روک لے اس رزق کو، نہ آنے دے تمہارے ہم، کیا کر لو؟ بل لجو فی عتب والنفور، کہا کتنے سمجھ بوجھ کی باتیں ہم جو کر رہے ہیں، ریزن کے مطابق کر رہے ہیں، آرگومنٹ دے رہے ہیں، دلائل دے رہے ہیں، مشاہدات فطرت ان کے سامنے ہیں، اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، لیکن کیفیت ان کی یہ ہے اس کے باوجود کہ وہ اپنے جذبات کی رو میں موج در موج بہے چلے جا رہے ہیں، بہے چلے جا رہے ہیں۔ بہت اچھا۔ افمن یمشی مکبا علی وجہہ اہدی ام من یمشی سویا علی صراط مستقیم، کہا آپ دو قسم کے لوگ ہو گئے، ایک تو وہ آنکھوں سے کام لے رہا ہے، باہر روشنی موجود ہے، راستے متعلق متعین پہلے معلوم کر دیا ہے کہ یہ سیدھا راستہ جائے گا میری منزل تک، اتنی چیزیں موجود ہیں، اتنے عناصر موجود ہیں، اور ایک تو یہ منافق کہتا ہے دوسرا اس کے مقابل میں وہ ہے نہ راستہ متعین ہے، نہ منزل متعین ہے، روشنی نہیں ہے، آنکھیں بھی نہیں کھولتا، سر جھکائے ہوئے، بلکہ اوندھے منہ
یہ یوں چل رہا، کہا کہ